حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار عورت تھی، بہت نیک تھی۔ آپ کا پورے مکہ میں طاہرہ لقب مشہور تھا، جس کا یہ مطلب ہے پاک دامن، نیک۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد بن عبد العزیٰ سے تھا۔ ان کا سلسلہ 3 واسطوں سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے 2 شادیاں ہوئیں، دونوں شوہر انتقال کر گئے اور درجنوں پیغام آئے نکاح کے، امیر لوگوں کے، بڑے بڑے لوگوں کے، لیکن حضرت خدیجہ نے قبول نہ فرمایا۔ آپ خود بھی بڑی مالدار تھی، ایک وقت میں 20 نوکرانیاں آپ کے پاس، آپ کے ہاں کام کرتی، بہترین کپڑے پہنتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمدہ اخلاق دیکھ کر، حضور کا عمدہ کردار دیکھ کر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم کردار جب ان کے سامنے تھا تو انہوں نے ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حضرت صفیہ، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں حضور جانا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی تھیں اور حضرت خدیجہ کے بھائی کی وائف تھیں، وہ پیغام نکاح لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچی۔ عام کوئی شخص ہوتا تو وہ کہتا اتنی امیر خاتون کا پیغام نکاح آیا ہے، میں ابھی قبول کرتا ہوں، فوری کہتا ہاں، لیکن حضور کی تعلیم اور حضور کی جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فوری فرمایا، حضور نے فرمایا آپ آئی ہیں، میں اس کو سوچوں گا اور اپنے بڑوں سے، اپنے چچا سے میں مشورہ کروں گا، جو انہوں نے کہا ہم ویسے کریں گے۔ اپنے چچا کے سامنے بات رکھی، اس طرح پیغام آیا ہے۔ چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں۔ تو یہ تجارتی قافلہ جانے کے 3 مہینے بعد یہ نکاح کی بات چیت ہوئی۔ اب نکاح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور حق مہر میں اونٹ پیش کیا، اور حضرت خدیجہ جو اتنا عمدہ لباس پہنتی تھی، جن کے پاس ایک وقت میں 20 نوکرانیاں ہوتی تھیں، حضور کے گھر آئیں، جھاڑو بھی لگا رہی ہیں، حضور کے کپڑے بھی دھو رہی ہیں، اور ہر مشکل میں حضور کو حوصلہ بھی دے رہی ہیں، حضور کے ساتھ بھی کھڑی ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ کپڑوں پہ کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن باوفا وائف حضور علیہ السلام پر ایسی قربان ہوئی کہ سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور جب حضور کے قدموں میں سارا مال رکھا تو کہا حضور میں بھی آپ کی ہوں، یہ مال بھی آپ کا ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ ہو سکتا تھا کسی کے دل میں یہ بات جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ نعوذ باللہ آپ مال کی وجہ سے آپ نے نکاح کیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مال پیش کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور 25 سال حضرت خدیجہ حضور کی خدمت میں رہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وصال کے بعد ہمیشہ ان کی یاد رکھتے اور بہانے سے ان کا ذکر کرتے۔ اتنی اچھی خاتون، اتنی باوفا خاتون، اتنی پاک دامن خاتون، اتنا حوصلہ اور اتنی ہمت دینے والی خاتون، جب کوئی باہر سے ستاتا، باہر سے تکلیف دیتا تو حضور گھر آتے، پریشان ہوتے تو حضرت خدیجہ ان کو حوصلہ دیتی، ہمت دیتی،